خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 12۔ یہ منظر جیسے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا کرتا تھا۔ آسمان پر ایک طرف سرخی پھیلی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ہوتی یکدم ہی سیاہ رنگ میں بدل رہی تھی۔ تارے ایسے سجائے گئے تھے جیسے آسمان سجانے والے نے بڑی محنت سے انہیں اپنی جگہ پر پیرویا ہو، اور چاند کو جیسے ان سب کا کنگ بنایا ہو، سب سے خوبصورت۔ کیسے کوئی اتنی خوبصورت تخلیق کر سکتا ہے جس میں کوئی کمی ہی نہ ہو؟ انسانی عقل تو اس جیسا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حسیب اچانک سے نور کی آواز پر چونکا تھا۔ وہ شاید نیچے سے بھاگ کر آئی تھی، اس لیے اس کا سانس کافی پھولا ہوا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے آرام سے آیا کرو، اور وہ اسے لمبے لمبے سانس لیتا دیکھ کر بولا، تم نیچے کس کا اسکیچ بنا رہے ہو؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، تم پھر سے میری پینٹنگز دیکھ کر آئی ہو، منع کیا تھا نا کہ مکمل ہونے سے پہلے مت دیکھا کرو۔ وہ خفا ہوا تھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، وہ سختی سے بولی تھی۔ جب پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی لڑکی ہے، لیکن کون یہ پتہ نہیں چلا۔ وہ مایوسی سے بولی، تو پھر اسکیچ کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کرو۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، تم بتاؤ پلیز۔ وہ بس ضد تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہاری یہی سزا ہے میرا اسکیچ دیکھنے کی۔ اچھا چلو بس اتنا بتا دو کہ تم نے اس کے اینڈ پہ میریکل کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ حد سے زیادہ تجسس میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے دوسری دفعہ اسے کسی لڑکی کا اسکیچ کرتے دیکھا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اسکیچ آدھا تھا، صرف آنکھیں اور بال، اور اب بھی آدھا تھا، صرف بال۔ بتا دوں گا، لیکن اسکیچ ختم کرنے کے بعد۔ اچھا تو یہ بتاؤ اس دفعہ بھی تم آدھا ہی اسکیچ کرو گے؟ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ نہیں، اس دفعہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ کیا یہ وہی ہے جس کا آدھا اسکیچ تم نے بنایا تھا؟ یہ کیا کہانی ہے؟ اس کا دل کیا تھا کہ کاش اس کے پاس اس لمحے کو ایک خواہش پوری ہو جانے کا چانس ہوتا تو وہ اس کے دل کا حال جان لیتی۔ بتاؤں گا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جنت جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی بہت الجھی سے تھی۔ سلمان کی باتیں سے بہت معتبر کر گئی تھی اس کی اپنی نظروں میں۔ وہ کسی کے لیے اتنی اہم بھی ہو سکتی ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سلمان نے اس پہلی دفعہ اسے اپنے جذبوں سے آگاہ کیا تھا، لیکن یہ اظہار محبت نہیں تھا۔ وہ تو بس اسے اس کی اہمیت کا اندازہ کروا کر گیا تھا، اسے جتا کر گیا تھا کہ وہ اس کے بغیر ادھورا ہے۔ جنت بے اختیار مسکرا دی تھی۔ ایک غم کو دل سے نکال کر دیکھا تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے بات نہیں کروں گی، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سوچا۔ 2 دن بعد جنت کا برتھ ڈے تھا اور ثنا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے لیے کیا اسپیشل کرے۔ وہ ہمیشہ جنت کا گفٹ بھی اس کے ساتھ ہی جا کر لیا کرتی تھی، اور وہ ہر دفعہ ثنا سے اس بات پر لڑتی تھی کہ میری تو حسرت ہی ہے کہ تم بھی کبھی میرے لیے کوئی سرپرائز گفٹ لاؤ، اور وہ اس کا ہر دفعہ کا کہا گیا جملہ سوچ کر ہنسی تھی۔ چلو کیا یاد کرو گی، تمہاری یہ حسرت بھی پوری کر ہی دیتے ہیں۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ باہر نکلی تھی۔ بہت عرصے بعد وہ جنت کے بغیر شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اسے عجیب سا لگا تھا، جیسے آس پاس بہت بھیڑ میں بھی سناٹا ہو۔ دوسرا بڑا مسئلہ، اسے کیا لینا تھا؟ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ تو اس کا دل کیا کہ ایسے ہی واپس چلی جائے، لیکن پھر اپنی سوچ کی نفی کرتی وہ آگے بڑھی تھی۔ لیکن اگلا منظر دیکھتے ہی اس کو اپنی سوچ پر عمل نہ کرنے پر انتہا افسوس ہوا تھا۔ بالکل سامنے ہی وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا، ایک ہاتھ میں سگریٹ دبائے دوسرے ہاتھ سے اپنے بال درست کرتا۔ یقیناً حمزہ ہی تھا جو اسے دیکھ چکا تھا۔ دیکھا، میری 6 سینس پہلے ہی خطرے کا الارم بجا رہی تھی،
اب بھاگنا بیکار تھا کیونکہ وہ اس کی طرح ill mannered نہیں تھی، اس لیے اس نے بھی چہرے پر مدھم مسکراہٹ سجا کر اس کو سلام کیا تھا، جس کا جواب خلاف توقع مسکراہٹ کے ساتھ ہی آیا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ کچھ خواہشات اسی لمحے بھی پوری ہو جاتی ہیں جس لمحے انہیں مانگا جائے۔ جی؟ اس کی بات ثنا کے اوپر سے گزری تھی۔ کچھ نہیں، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہنسی میں بات اڑائی تھی اور ثنا کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ بھی ہنسا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ کافی؟ وہ اسے کافی کیوں آفر کر رہا تھا؟ یقیناً یہ کوئی موج ذاتی دن تھا، ثنا نے سوچا تھا۔ وہ اسے منع کرنا چاہتی تھی لیکن پھر اس نے خود کو کہتے سنا، یس شیور۔ اس نے مسکرا کر اس کو آگے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ اکیلی آئی ہیں؟ وہ اس کے ہمراہ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی، جنت کا برتھ ڈے ہے تو اس کا گفٹ۔ اوہ، تو لے لیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی اکیلی نہیں آئی ہوں شاپنگ پر، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کیا لوں۔ چلیں پھر پہلے گفٹ لے لیتے ہیں، آئی ول ہیلپ یو، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ وہ اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ واقعی وہی اکڑو کھڑوس حمزہ ہے۔ حمزہ کا اس طرح دیکھنا نوٹ کر گیا تھا، تبھی وہ گڑبڑا کر بولی، آپ کو کیا پتا لڑکیوں کو کیا پسند ہے؟ اس کے جواب میں حمزہ نے قہقہا لگایا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ ہما اسے کتنا خوار کر چکی ہے۔ اسے آج سے پہلے کسی کا ہنسنا اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ثنا نے دل سے اعتراف کیا تھا، تھوڑا بہت ایکسپیرئنس تو ہے ہی، کالج یونیورسٹی میں بہت دیے ہیں گفٹس بھی۔ ثنا نے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا تھا جیسے اس کے کارنامے سے امپریس ہوئی ہو۔ وہ اسے لے کر ایک جیولری شاپ میں آیا تھا۔ وہاں سب کچھ اتنا شاندار تھا کہ ثنا جس چیز کو بھی دیکھتی وہ اسے پہلے والی سے زیادہ دلکش لگتی۔ بالآخر دونوں نے ایک بہت پیارا سا بریسلیٹ پسند کیا تھا۔ ثنا نے اپنے لیے بھی بالکل ویسی ہی ایک بریسلیٹ لیا تھا۔ کاؤنٹر سے سامان لیتے ہوئے بل حمزہ نے پے کیا تھا، اس کے لاکھ روکنے کے بعد اور لڑنے کے بعد بھی۔ وہ شاپ سے باہر نکلنے لگی تھی جب اس کی نظر بہت ہی خوبصورت پائزیب پر گئی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ پسند ہے تو پیک کرواؤں؟ اس کے عقب میں حمزہ کی آواز گونجی تھی۔ نہیں، میں نے کبھی پہنی نہیں ہے، اس نے ہنس کر کہا، پھر باہر نکل آئی۔ وہ اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور جس سے کر رہی تھی اس کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ سے کچھ گرا تھا۔ وہ اپنے عقب میں اس آواز پر پلٹی تھی اور پھر حمزہ کو سیڑھیاں اترتے دیکھتی رہی تھی۔ تمہاری آنکھ سے ٹپکے تو معتبر ٹھہرے، ہماری آنکھ سے بہتا رہا فقط پانی۔ وہ خوشی سے بھاگتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب سامنے سے کسی کے ساتھ پوری طرح ٹکرائی تھی، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی۔ ٹکرانے والے نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کتنے ہی لوگوں نے اسے حسرت آمیز نظروں سے دیکھا تھا اور کتنوں ہی نے نفرت سے۔ ہاتھ میں پکڑے سارے فارم ارد گرد بکھر گئے تھے۔ وہ اچانک اس حملے سے بوکھلا گئی تھی۔ چلو اب اٹھ بھی جاؤ کہ یہیں لڑ کے رہنے کا ارادہ ہے۔ وہ طنز اچھالتا ہوا مسکرا رہا تھا اور فائز کو دیکھتے ہی اس کے دل میں شدید خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ گر ہی گئی ہوتی۔ وہ آنکھیں میچتی اوپر اٹھی تھی اور پھر اپنی ندامت چھپاتے ہوئے اس پر ہی چلائی تھی، اندھے ہو کیا؟ مجھے تو لگا اتنے دنوں سے تمہاری شکل نہیں دیکھی تو شاید پیچھا چھوٹ گیا ہوگا، لیکن تم تو انتہا کے ڈھیٹ ہو۔ وہ اس قدر احسان فراموشی پر اش کر اٹھا تھا۔ اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو ہر دفعہ میرے راستے میں آ جاتی ہو؟ میں آ جاتی ہوں؟ میرا بس چلے نا تو تم تک آتے ہر راستے کو آگ لگا دوں۔ وہ جھک کر فارم اکٹھے کرتے ہوئے بولی، کتنا اچھا ہوتا اگر میں نے تمہیں ان پیپرز کے ساتھ ہی گر جانے دیا ہوتا۔ اسے جیسے افسوس ہو رہا تھا۔ یقین کرو مجھے بے حد خوشی ہوتی، وہ اٹھتی ہوئی بولی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ کتنی پرجوش تھی وہ ان تینوں کو گڈ نیوز دینے کے لیے، اور اب اس کی شکل دیکھتے ہی
सारी खुशी झाग की तरह बैठ गई थी। हुमा, फारिया और जन्नत लाइब्रेरी में बैठी नूर का इंतजार कर रही थी, जो पता नहीं इन्हें इधर बुलाकर खुद किधर रह गई थी। नूर ने इनके करीब आकर फॉर्म टेबल पर फेंके थे। ये क्या है और हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, किधर थी तुम? जन्नत ने इसकी बिजार सी शक्ल देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ये लेने में देर हो गई। अब वो इनको क्या बताती। क्या है ये? ट्रिप के फॉर्म है। क्या हमारा ट्रिप जा रहा है? हुमा एक्साइटेड हुई थी। कहाँ जा रहा है? अब के फारिया ने पूछा था। मरी जा रहा है 2 दिन के लिए, अगले हफ्ते। जन्नत ने फॉर्म पर से पढ़कर बताया था। वाओ, चलो फिर वीकेंड पर शॉपिंग के लिए चलेंगे। मैं और नूर तुम दोनों को पिक कर लेंगे। वो दोनों अपनी प्लानिंग जारी रखती कि एक लड़की इनकी टेबल पर आकर झुकी थी और नूर को वार्न करती हुई बोली, आइंदा फाइज से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और नूर इसे ऐसे देख रही थी जैसे कुछ समझ ना आया हो। क्या मतलब? वो लड़की इसकी बात पर हंसी थी। मतलब भी अब मैं ही समझाऊं कि तुम क्या कही जा रही हो? जन्नत बोली थी। इसी से ही पूछो, अभी सीढ़ियों पर कौन सा सीन क्रिएट कर आई है? सारी यूनिवर्सिटी में वही एक मिला है तुम्हें। गेट लॉस्ट। नूर से अब और जब्त करना मुश्किल हो गया था। जा रही हूं, लेकिन आइंदा अगर फाइज वो इसे लाइब्रेरी के दरवाजे पर आता दिखाई दिया था और इसकी बात काटकर इसकी तरफ बढ़ी थी। बात करनी है तुमसे। मुझसे? इसे जैसे यकीन नहीं आया था। नूर ने इस बात में सर हिलाया था। जी जी करें। इधर नहीं, इसने इसके दोस्तों को देखते हुए कहा। इसने इन्हें जाने का इशारा किया था। अब तुमने किसी लड़की को मेरे पास भेजा है? वो इस पर चिल्लाई नहीं थी, नहायत धीमे लहजे से पूछ रही थी। मैंने तो किसी को नहीं भेजा। वो हैरान हुआ था। इससे मुझसे कहा है कि आइंदा फाइज से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कि सारी यूनिवर्सिटी में एक वही मिला है तुम्हें। पता नहीं एक सारी यूनिवर्सिटी तुम्हें ही आकर तंग क्यों करती है, और अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बताओ मुझे, कौन है वो? फाइज इसकी आंखों में आती नमी देखकर बोला। तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, कोई भी आकर फजूल इल्जाम लगाता रहे। अच्छा बताओगी कौन है वो? इसने टेबल की तरफ इशारा किया था और वो इधर से अब जा चुकी थी। शाम आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रही थी। मौसम आज कदरे साफ था। जन्नत और सना दोनों लॉन में बैठी गपशप में मसरूफ थी जब सना को मोबाइल पर पैगाम मौसूल हुआ था। ओनली 15 मिनट्स। जन्नत, चलो बाहर चलते हैं। वो अचानक उठी थी। बाहर कहाँ? वो इसके अचानक बाहर जाने वाले प्रोग्राम से तंग आ चुकी थी, लेकिन इसे कहाँ पता था कि यह अचानक नहीं बल्कि पूरा प्लान प्रोग्राम था। चलो ना, सरप्राइज है। वो इसे खींचती हुई बोली। अच्छा रुको, अम्मी को तो बताने दो, रास्ते में कॉल करके बता देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। चलो ना बस तुम। उफ, चलो। वो कब सना से जीत सकती थी? गाड़ी किसी अनजाने रास्ते पर जा रही थी। हम पहले तो कभी नहीं आए यहाँ। जन्नत ने हैरानगी से पूछा था। हाँ ना, जब मैंने इस जगह को देखा था तो मैं भी हैरान रह गई थी। और फिर वो पूरे रास्ते पूछती ही रह गई कि ये कौन सी जगह है, लेकिन वो तो जैसे मुंह सीकर ही बैठी थी। बिलाखिर गाड़ी एक निहायत खूबसूरत इलाके में दाखिल हुई थी। जन्नत को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने साल कोहाट में रहने के बाद भी इसे कभी इस जगह को नहीं देखा था, जबकि वो इनके घर से ज्यादा दूर भी नहीं थी। वहां आसपास बहुत सारे हट्स थे, निहायत खूबसूरत। इन हट्स के दरमियान बहुत छोटी सी सड़क थी और सड़क की बाउंड्रीज पर बहुत सारे सफेद फूल। तुम यहाँ कब आई? जन्नत ने इससे पूछा था। कल शाम, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। जन्नत इससे कुछ और पूछती कि सना ने गाड़ी एक हट के आगे रोकी थी। उतरो। यहाँ कौन रहता है? उतरो तो पता चल जाएगा। जन्नत अजीब सी कैफियत में घिरी हुई थी। वो नीचे उतरी थी जब सना ने दरवाजा नॉक किए बगैर खोला और इसे अंदर जाने का इशारा किया था। तुम पागल हो, बगैर पूछे अंदर घुस रही हो। जन्नत इसे घूर रही थी। कोई नहीं है अंदर, चलो। इसने जन्नत को अंदर धकेला था। जन्नत का पांव अंदर लगते ही
چھت پر بڑا سا غبارہ پھٹا تھا اور اس میں سے گرتی گلاب کی پتیوں نے نہایت شان سے اس کا استقبال کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ قطار میں لگے باقی غبارے بھی پھٹنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سارا ہٹ گلاب کی پتیوں سے بھر گیا تھا۔ اس نے دیواروں پر لگی اپنی بہت ساری تصویروں کو دیکھا تھا اور پھر حیرانگی سے ثنا کو جو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے گول ٹیبل پڑی تھی جس پر بہت پیارا چھوٹا سا کیک رکھا گیا تھا اور اس کے اوپر چھوٹی سی پیاری سی کینڈل۔ وہ جلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی جب اس نے اپنے پیچھے اس کی آواز سنی تھی۔ زیادہ لیٹ تو نہیں ہوا؟ وہ ثنا کے کان میں کہہ رہا تھا۔ نہیں، بس 2 منٹ، اس نے ہنس کے جواب دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر۔ وہ جنت کے قریب آیا تھا۔ جنت نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میرا برتھ ڈے کل ہے۔ تو کیا ہوا، ہم ایک دن پہلے تمہارے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، کیوں ثنا؟ ثنا نے ہنستے ہوئے اس بات پہ سر ہلایا تھا۔ ایکچولی سلمان آج آؤٹ آف سٹی جا رہا ہے تو کل وہ تمہیں لائف وش نہیں کر سکتا، اس لیے آج ہی۔ جنت نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب کارڈ بھی لو، کیک کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیوں اپنا الزام کیک پر لگا رہے ہیں؟ ثنا نے اسے چھیڑا تھا۔ جواباً اس نے جنت کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گئی تھی۔ سلمان نے آگے بڑھ کر کینڈل جلائی تھی۔ اب تو ناراض نہیں ہو؟ جنت نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو پھر جلدی سے کیک کٹ کرو، مجھے تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ جنت نے بہت سارے وشز میں کیک کٹ کیا تھا اور ایک پیس ثنا کے منہ میں ڈالا، باقی کا پیس اس نے سلمان کے آگے کیا تھا، لیکن پھر فوراً ہی پیچھے کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا تھا۔ سلمان اس کی اس حرکت پر ہنس دیا تھا۔ تھینک یو۔ اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر اس نے چھوٹا سا پیس اٹھا لیا تھا۔ جنت خوش تھی اور سلمان اسے خوش دیکھ کر خوش تھا۔ اس کی فیورٹ نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں اور سلمان ان کی دائمی چمک کی دعا کر رہا تھا۔ وہ جیت گیا تھا اپنی محبت کو۔ وہ آج خوش بھی تھی اور اس کے ساتھ بھی، اور یہ جیت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اسے نکلنا ہے۔ وہ انہیں سی آف کر کے باہر نکلا جب ثنا کی آواز پر پلٹا تھا۔ بھائی ہمارا گفٹ! پھر اپنی جیب سے چابی نکال کر جنت کی طرف اچھالی تھی۔ یہ ہٹ کی چابی ہے۔ اور پھر دور ہوتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف وہ مڑ گیا تھا۔ کچھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، دماغ کی طرح۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ ختم ہو جائے گا، بالکل خالی ہو جائے گا زندگی سے۔ لیکن اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ثنا اگر اس کی محبت تھی تو سلمان میں اس کی جان تھی۔ وہ محبت کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سلمان اس کی ایک پکار پر اپنی محبت اس کے حوالے کر دے گا۔ لیکن وہ خود غرض نہیں تھا۔ محبت کرنے والے خود غرض نہیں ہوتے۔ اور پھر وہ بھی تو اسے ہی چاہتی تھی۔ بس یہیں آ کر وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ بس یہی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اپنی پوری دنیا کو تہس نہس کر دے، اور پھر اس کے دل کو بھی۔ مانا کہ محبت کرنے والے خود غرض نہیں ہوتے، لیکن محبت تو ہوتی ہے نا خود غرض۔ وہ اسے پا نہیں سکتا تھا اور خود کو ختم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیسی بے بسی تھی یہ! وہ چیخنا چاہتا تھا، اتنا کہ ہر غم باہر نکل آئے۔ کاش میں تم سے کبھی نہ ملا ہوتا۔ وہ ہار گیا تھا خود سے۔ سلمان کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ سامنے کرسی پر بیٹھا اپنا سر گرائے دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں مسل رہا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ بھاگ کر اس تک آیا تھا۔ حمزہ! وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے سر اوپر اٹھایا تھا۔ تم کب آئے؟ تم تو کل آنے والے تھے۔ وہ بری طرح ڈر گیا تھا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ہاں، بس کام ختم ہو گیا تھا تو شام کو ہی نکل آیا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا تھا، بس سر جھکا گیا تھا۔ سلمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تو اس کا ہنستا کھیلتا شرارتی سا حمزہ نہیں تھا۔ حمزہ کیا ہوا ہے؟ وہ التجا تھی۔ وہ میری نہیں ہو سکتی۔ سلمان سمجھ نہیں سکا تھا۔ کون؟ وہ ملی تھی مجھے۔ سلمان کو یاد آیا تھا وہ کس کی بات کر رہا ہے۔
پھر کدھر گئی؟ تمہاری بات ہوئی اس سے؟ چلی گئی ہے، اب کبھی نہیں آئے گی۔ وہ اس وقت کوئی معصوم سا بچہ لگا تھا جو اپنی پسندیدہ چیز کھو بیٹھا ہو۔ وہ مل جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ وہ نہیں ملے گی کبھی بھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر اسے بتایا تھا، میں ڈھونڈ لاؤں گا اسے کہیں سے بھی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اسے یقین دلا رہا تھا۔ حمزہ اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اس کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھا تھا، تم کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔